اگر آپ کچھ مانگیں گے تو وہ سنے گا اور انشاءاللہ کرے گا بھی. یہ گمان غالب رکھیں، یہ خیال، یہ یقین رکھیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے اس طریقے سے مانگے، مولا تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا اللہ ہے، ہم تیرے علاوہ کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کس سے مانگیں گے، ہم کون ہے جو ہمیں دے گا؟ تو ہمارا خدا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہی ہمیں یہ چیز عطا فرما دے، ہمارا یہ کام کر دے، ہمارا فلاں کام کر دے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام لازمی کرے گا. دیر سے نہ گھبرائیں. اگر جیسے آپ نے کچھ اللہ سے طلب کیا ہے اور اس کو 1 2 4 دن ہفتہ اوپر ہو گئے ہیں، تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے، تو اس سے نہ گھبرائیں. روزانہ آپ اس سے مانگیں، اس طریقے سے مانگیں. ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت کو آپ پر پیار آئے گا، محبت آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وہ کام انشاءاللہ کر دے گا. تو یہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ ہے دوستو. اور اللہ رب العزت جب کبھی کسی کام میں دیر کرتا ہے اور وہ چیز عطا نہیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سن نہیں رہا، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا مانگنا، آپ کا طلب کرنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. آپ جس معصومیت سے اس سے مانگ رہے ہیں، جن الفاظوں سے آپ اس سے طلب کر رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت پسند فرما رہا ہوتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور کہہ رہا ہوتا ہے فرشتوں سے، دیکھو میرا بندہ مجھ سے طلب کر رہا ہے. اور اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے، تو اس لیے تھوڑی دیر لگاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے الفاظ، وہ آپ کا انداز، وہ آپ کی معصومیت بار بار دیکھنا چاہتا ہے. جب آپ کی معصومیت، آپ کے انداز پر اس کو مزید محبت اور پیار آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شے، وہ چیز آپ کو عطا فرما دیتا ہے، اور وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھیں ہر صورت میں انسان کے کام کرتا ہے. دیکھیں اگر دعا قبول ہوتی ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کام آسان ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں ہوتی ہے تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کے وسیلے سے، ان دعاؤں کے بدل میں دوسری نعمتیں عطا فرمائے گا. جب وہ نعمت دے گا تو بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی. تو اتنا بہترین اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہوا جائے. دیکھیں وسوسے آنا انسان کی فطرت آتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈپریشن ہونا یہ بھی انسان کی ذات کے اندر ہوتا ہے، انزائٹی یہ بھی انسان کی ذات میں ہے، اور کیا نام ہے، مایوس ہونا یہ بھی انسان کی ذات میں ہے. ہم نے کرنا کیا ہے، انسان نے کرنا کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا ساری چیزیں انسان کی ذات میں موجود ہیں، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اس پر کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ کا ذکر کریں اور درود پاک کی کثرت کریں. انشاءاللہ وسوسے نہیں آئیں گے. جب وسوسے نہیں آئیں گے تو ڈپریشن نہیں ہوگا، ڈپریشن نہیں ہوگا تو انزائٹی نہیں ہوگی اور مایوسی نہیں ہوگی. معاملات آسان ہونا شروع ہو جائیں گے. اور نماز کی خاص طور پر پابندی رکھیں. نماز تو دیکھیں اہم ہے، دین کا رکن ہے، دین کا ستون ہے نماز. اور نماز میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. تو نماز کی لازمی طور پر پابندی کریں، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، وہ نماز کے ساتھ پھر زیادہ پر اثر ہوتا ہے. اگر نماز نہ پڑھی جائے اور وہ عمل کیا جائے تو عمل کا اثر تو ہوتا ہے لیکن کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر انسان نماز نہیں پڑھتا ہے. تو جب نماز نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، حرام کام کرے گا. نماز چھوڑنا گناہ ہے، حرام ہے. جب وہ حرام کام کرے گا تو اس کا گناہ تو ملے گا نا. جب گناہ ملے گا اور پھر انسان یہ بھی شکوہ کرے کہ میرا کام نہیں چل رہا، میں پریشان ہوں، ایک تو گناہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے خلاف جا رہا ہے، پھر شکوہ بھی کر رہا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ نماز پڑھی جائے، پابندی کی جائے، احکامات کو سمجھا جائے اور اس کی پابندی کی جائے، پھر اللہ رب العزت سے طلب کیا جائے. اللہ پاک دیتا ہے، اللہ رب العزت لازمی دیتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت سے مانگنے کے طریقے ہیں، طلب کرنے کے طریقے ہیں. میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں آصف بھائی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنے کے لیے جو ایک بڑی اہم چیز ہے، جو بزرگان دین کا طریقہ ہے، وہ نوافل کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا کرتے تھے. وہ تو اللہ کی محبت کے لیے نوافل ادا کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ زیادہ نہیں، جب آپ پریشان ہو، مشکل میں ہو، تو آپ 2 رکعت کر کے 20 رکعت، زیادہ نہیں، 2 رکعت کر کے 20 رکعت نوافل ادا کریں، ٹھیک ہے.
اور ان نفل کے اندر نیت یہ کریں کہ اللہ صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تیری محبت میں یہ ہم نفل ادا کر رہے ہیں۔ آصف بھائی مشکل سے میں سمجھتا ہوں 20 سے 30 منٹ لگیں گے یہ سارے 20 رکعت نوافل ادا کرنے میں۔ الحمدللہ کے بعد صورت آپ کوئی بھی پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، چھوٹی صورت بڑی صورت، اور یہ 20 رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اس انداز سے دعا مانگیں جیسے میں نے عرض کیا کہ یا اللہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا مولا ہے، ہم تیرے علاوہ کس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلائیں گے، ہم کس سے مانگیں گے، تو ہمارا یہ کام کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کا کام ضرور کرے گا۔ انشاءاللہ بالکل جناب، اور یقینی طور پر جو کہ تمام گفتگو ہوئی ہے، تمام گفتگو کی ہے نجم خان نے، تو یقیناً آپ کو اس بات کا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے جس سے ہم ان وسوسوں سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے، مایوسی سے باہر آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں فی زمانہ نجم کو دیکھا ہے کہ فی زمانہ آج کل جو ینگسٹرز ہیں، بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، یہ اپنی جو کہنا چاہیے کہ ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے مختلف نشوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ شراب نوشی کرنا، آئس کا استعمال کرنا، ہیروئن پینا یا کچھ اور طرح کے نشے کرنا۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے کہ لوگ خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پریشان ہوگا تو وہ خودکشی کر لے، جو کہ ہمارے دین میں اس کا قطعی طور پہ کہا گیا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ کیا کہیں گے؟ جی، یہ بہت اچھا آپ نے ایک نقطہ اٹھایا ہے اور ایک اچھا سوال کیا ہے کہ ایسا بالکل ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور نوجوان نسل غلط معاملات کی طرف جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے گھر والے بھی پریشان رہتے ہیں اور رشتہ دار اور دوست احباب بھی افسردہ رہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے اس طرف نکل چکے ہیں۔ دیکھیں آصف بھائی، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ڈپریشن، انزائٹی اور مایوسی، ٹھیک ہے؟ اب ڈپریشن سے بچنے کے لیے، مایوسی، انزائٹی سے بچنے کے لیے اگر آپ چرس، افیم، شراب اور آئس اور جو بھی دیگر نشے ہیں، فلاں فلاں، مجھے تو خیر اتنے نام بھی نہیں آتے، جو بھی نشے ہیں اس کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو ان نشوں کا جو رزلٹ ہے وہ بھی ڈپریشن ہے، وہ بھی مایوسی ہے، وہ بھی انزائٹی ہے۔ تو فائدہ آپ ایک ڈپریشن سے بچنے کے لیے دوسرے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اور مزید ڈپریشن اور مایوسی کے ساتھ ساتھ اس میں تو جسمانی اور امراض کا بھی خدشہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، اور جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، جیسے شراب پینے سے لنگس کا معاملہ بگڑ سکتا ہے اور گل سکتے ہیں پھیپھڑے وغیرہ انسان کے، اور آئس کا جو نشہ ہے یہ دماغ کو بھی بالکل بے قابو کر دیتا ہے۔ یہاں تک سنا گیا ہے کہ آئس کے نشے والے لڑکوں نے اپنے ماں باپ کو مار دیا، نیوز میں آتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہوش ہی نہیں ہوتا اس کو، میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ پھر کیا کرے گا، وہ غلط ہی کام کرے گا۔ اب چھوٹے ڈپریشن سے بچنے کے لیے بڑا ڈپریشن پال لیا، اب ظاہر ہے خدا نخواستہ اس نشے کی صورت میں معاملات گڑبڑ ہو گئے، کسی کا قتل ہو گیا یا کوئی نقصان ہو گیا یا کوئی کسی کا مالی نقصان ہو گیا، اب آپ تو نشے میں تو پتہ نہیں چلا، جب نشہ اترے گا تب تو آپ ٹینشن میں آؤ گے نا، تب تو آپ کو پتہ چلے گا، تب آپ کا ڈپریشن مزید بڑھ جائے گا۔ تو یہ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے مزید ڈپریشن میں جانا یہ تو کوئی بیتو کی بات ہے نا، یہ تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو یہ لوگوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے، یار ہمیں ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ہم شراب پیتے ہیں، ہم پیتے نہیں ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا، اور یہ سارے بہانے، بھائی شراب پینا لازمی ہے، آپ شراب پینے کے بجائے کوئی ڈاکٹر کو دکھا کر میڈیسن لکھوا لو، اس ٹائم پر ڈپریشن دور کرنے کے لیے، اپنی انزائٹی دور کرنے کے لیے آپ کوئی گولی وولی ٹیبلٹ کھا لو، جس کی وجہ سے وہ چیز آپ کی دور ہو جائے، اور آپ نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی شراب، کسی چرس، کسی آئس کی۔ یہ تو بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ بس پینے کا شوق ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تاکہ لوگوں کی نظر میں غلط نہ ہو۔ اچھا، جو لوگ ہیں جو ان جیسے ہی ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ہاں صحیح ہے کرو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھا ایک طبقہ ہے، وہ ظاہر ہے غلط کہتا ہے، بولتا ہے یہ غلط چیز ہے، آپ کس طرف جا رہے ہو، آپ چھوٹے ڈپریشن سے بچنے کے لیے بڑے ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو، چھوٹی مایوسی سے بچنے کے لیے بڑی مایوسی کی طرف جا رہے ہو۔ تو یہ ایک بہت غلط بات ہے جو ہمارے کالج، یونیورسٹیز، اسکول کے بچے تک میں نے دیکھا ہے سگریٹ وغیرہ عام ہو گئی ہے، آئس تو
لڑکے 15 16 17 سال کے لڑکے جوان نسل وہ آئی ایس پی